قاری صاحب، ایمان ابو طالب کے بارے میں مسلمانوں کے کئی گروہ بن چکے ہیں۔ ایمان ابو طالب کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے؟ ہمیں ذرا اس میں سے روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران بھائی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ حضرت ابو طالب انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق رکھا ہے وہ انتہائی محبت اور پیار کا تعلق تھا کہ جتنے معاملات آقا کریم علیہ السلام پر آئے دوران تبلیغ اسلام، آپ نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی تب سے جتنے آپ پر مصائب ہوئے، جتنی آپ پر مشکلات آئیں، جتنی پریشانی آئیں، جس طرح آپ نے بذات خود انہیں برداشت کیا، اسی طرح حضرت ابو طالب بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ موجود رہے۔ اور جب تک حضرت ابو طالب موجود رہے تب تک کسی کی جرت نہیں تھی کوئی آپ کا بال بھی باقا کر سکتا۔ لیکن ایمان ابو طالب اس وقت ہم مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا۔ احادیث موجود ہیں، دونوں اطراف میں دلائل دیے جاتے ہیں۔ جو اقرار والے ہیں، جو ایمان ابی طالب پر یقین رکھتے ہیں، ان کے پاس بھی کچھ دلائل ہیں۔ جو ایمان ابو طالب کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس بھی کچھ دلائل موجود ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جتنے اسلاف ہیں، ہمارے بزرگوں نے ہم تک جو عقیدہ پہنچایا ہے اس بارے میں، وہ عقیدہ ہے کف لسان کا۔ کف لسان یعنی سکوت، خاموشی۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایمان ابی طالب ضروریات دین میں سے نہیں ہے، اور ایمان ابی طالب کے بارے میں مجھ سے، آپ سے یا کسی زید بکر سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ ابو طالب اور ان کے خدا کا معاملہ ہے۔ آج ہم ان کے ایمان کا اقرار کر کے یا ان کے ایمان کا انکار کر کے دونوں صورتوں میں اپنے لیے مسئلہ بنا رہے ہیں، دنیاوی طور پر بھی اور اخروی طور پر بھی۔ اگر وہ ایمان والے تھے اور ہم نے ان کا انکار کر دیا کہ وہ ایمان والے نہیں تھے، تب بھی اس بندے کی آخرت عاقبت جو ہے وہ خراب ہونے کا اندیشہ موجود ہے۔ اور اگر وہ ایمان والے نہیں تھے اور ہم انہیں ایمان والا بنانے کی کوشش کرتے رہیں، تب بھی ہم نے اپنی عاقبت کو خطرے میں ڈال لیا۔ میں جب بھی اس موضوع پر بات ہوتی ہے تو میں اپنے دوستوں سے یہ بات کہا کرتا ہوں کہ علماء جس طرف اب لے کر چل رہے ہیں یہ معاملہ غلط ہے۔ ہمارے لوگوں کو صحیح طرح ابھی دین کی سمجھ نہیں ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، وضو، غسل، ہمارے لوگ ابھی تک یہ سمجھ نہیں پا رہے۔ جتنے سادات لوگ ہیں ہم نے انہیں ایمان ابی طالب میں الجھا کے رکھ دیا۔ سب سے پہلا فرض ہمارا لوگوں تک یہ پہنچانا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، قربانی کیسے کرنی ہے، غسل، وضو، یہ سب ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ۔ لیکن ایمان ابی طالب پر وہ لوگ جو نماز روزے سے دور ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ علماء ان مسائل کو جو ضروریات دین میں سے نہیں سٹیجز پر لے کر آ گئے۔ جب سٹیجز پر آ گئے تو اب دو گروہ بنتے گئے، صرف علماء کے ہی نہیں بلکہ عوام الناس کے بھی دو گروہ بننا شروع ہو گئے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے بھیڑنے لگ گئے، آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو میں سب سے پہلی ریکویسٹ، تو سب سے پہلی درخواست جو ہے
وہ علماء کی بارگاہ میں یہ پیش کرتا ہوں کہ خدارا عوام کو لڑنے کے لیے ایک نیا رستہ نہ دیجیے۔ ہم علماء عوام کی اصلاح کے لیے اور عوام کے درمیان صلح جوئی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب کیے گئے ہیں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے منتخب کیے گئے ہیں، اور ہم ہی لوگوں کے درمیان ایسے مسائل پیدا کر کے جھگڑے شروع کر دیں تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات بھی، اسلام جب سے چلا ہے ایک لمبے عرصے تک اسلام میں صرف ایک ہی جماعت رہی جسے ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، لیکن جب تک وہ اہل سنت و جماعت رہی دشمنان اسلام کو وہ ایک جماعت ہضم نہیں ہوئی۔ کیوں کہ وہ کبھی بھی مسلمانوں پر اپنی فتح نہیں بنا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع رہے۔ اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے بیٹھ کے سوچ کے مسلمانوں کو دھڑے بندی میں ڈال دیا، فرقہ بندی ہمارے اندر آ گئی، ہم ٹوٹ گئے۔ جب ٹوٹے تو فرقے کے طور پر مضبوطی آتی گئی، لیکن اسلام کے طور پر ہم کمزور ہوتے گئے۔ اب جتنے فرقے بنے آپ ان فرقوں میں دیکھیے کہ ہر فرقے میں اندر پھر فرقے ہیں، لیکن ایک واحد جماعت ابھی تک چلی آ رہی تھی جس میں کسی قسم کا کوئی فرقہ نہیں تھا، کہ سارے ان کے عقائد ایک ہی جیسے تھے۔ جہاں مرضی آپ جس مرضی ایسے اس ایک جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے بندے کو ملتے، آپ کو اس جماعت سے تعلق رکھنے والے بندے کے تمام عقائد ایک ہی جیسے ملتے۔ آپ پاکستان میں ملیں یا ہندوستان میں ملیں، آپ افغانستان میں ملیں یا کسی یورپین کنٹریز میں سے کسی علاقے میں آپ مل جائیں، انہیں ہر جگہ پر اس عقیدے کے ساتھ تعلق رکھنے والے انسانوں کے معاملات آپ کو ایک ہی جیسے دینی طور پر نظر آئیں گے۔ پھر اب کیا ہوا؟ اب جتنے فرقے بنے ان میں سواد اعظم ہمیشہ اہل سنت و جماعت ہی رہی۔ اہل سنت و جماعت کا سواد اعظم ہونا ختم نہیں ہوا۔ اب یہ سواد اعظم کیسے ختم کیا جائے؟ سواد اعظم ایسے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سواد اعظم میں فرقے بنا دیے جائیں، کہ ہم اس کے الگ الگ اسلام میں فرقے بنا کے اسلام کو وہ نقصان ابھی تک نہیں پہنچا سکے، کیونکہ ابھی تک سواد اعظم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہے۔ تو اب ہمیں اس ایک پلیٹ فارم پر جہاں سواد اعظم جمع ہیں، عوام الناس جمع ہے، ہم اس کو دھڑے بندی میں تبدیل کر دیں۔ اب کیا ہے، ہر دوسرے دن کبھی ایمان ابی طالب کا مسئلہ بن جاتا ہے، اسی اہل سنت میں اب بہت سارے لوگ ایمان ابی طالب کے ماننے والے بن گئے، بہت سارے لوگ انکار ایمان ابی طالب میں آ گئے۔ تو میں اپنے بزرگوں سے، میں کوئی ایسا عالم دین نہیں ہوں جس کی بات سارے ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں اپنے بزرگوں کو جو ہمارے بڑے ان معاملات میں بیٹھے ہیں انہیں یہ ریکویسٹ کروں گا، انہیں یہ درخواست کروں گا کہ آئیے ہم اپنا سواد اعظم ہونا بچا لیں۔ ہم یہ جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگے ہیں اور آنے والے وقت میں ہم بہت زیادہ ٹوٹ جائیں گے، اسے بچانے کا یہی وقت ہے۔ اور اگر ہم اب کچھ نہیں کرتے تو ہماری آنے والی نسلیں ہم سے یہ ضرور پوچھیں گی کہ آپ نے اپنا فرض کیوں ادا نہیں کیا۔ اور تاریخ ہمیں ہمیشہ کالے الفاظ میں، سنہرے الفاظ میں نہیں، بھدے الفاظ میں تاریخ ہمیں ہمیشہ یاد رکھے گی کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا گھر خود لٹایا ہے، کوئی اور ان کا گھر لوٹنے کے لیے نہیں آیا۔ تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے ہمارے جو بزرگ ہیں، جو اس اہل سنت و جماعت کے ساتھ تعلق جن کا بہت زیادہ مضبوط ہے، جو اہل سنت و جماعت کو لے کر چل رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس طرف نظر کریں، اور جتنے لوگ ان معاملات کو نہ انکار والوں کو بولنے دیا جائے نہ ایمان والوں کو بولنے دیا جائے، انہیں کہا جائے اپنا عقیدہ اپنے دل تک آپ محدود رکھیں،
ہمیں ابھی آپ کے اس عقیدے کی ضرورت نہیں ہے. جو بندہ جہاں عقیدہ رکھتا ہے وہ وہیں عقیدہ رکھے. ہاں البتہ یہ ضرور کہا جائے کہ اس معاملے میں کف لسان جو ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ کار ہے وہ ضروری ہے. کسی کو یہ معاملہ سٹیجز پر عوام الناس میں اٹھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا جو آپ کی سماعتوں کی نظر میں نے کیا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.